اشرفا سرورا شاہ 11ویں شریف میں مسلمان بارگاہ غوث اعظم میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، قرآن خوانی کر کے، فاتحہ خوانی کر کے، اپنے گھروں میں میلاد پاک کی محفلیں منعقد کر کے بارگاہ غوث اعظم میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ غوث اعظم تمام ولیوں کے سردار ہیں، جیسے ہمارے نبی سید الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے سردار، ویسے ہی غوث اعظم سید الاولیاء ہیں، سارے ولیوں کے سردار۔ غوث اعظم کی کرامتیں بہت مشہور ہیں، غوث اعظم کا علم بھی بہت مشہور ہے۔ ہم لوگوں کو غوث اعظم کی سیرت کا مطالعہ کرنی چاہیے۔ غوث اعظم زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے، کبھی نہیں۔ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ ڈاکوؤں نے ٹیک لیا تھا، اس وقت بھی جھوٹ نہیں بولے تھے، جبکہ اشرفیاں ایسی جگہ محفوظ تھی کہ ماں نے سل دیا تھا کہ نہیں بتانے سے چور سمجھ نہیں پاتا، لیکن ماں نے کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، تو غوث اعظم جھوٹ نہیں بولے، اور اس سچ کی اتنی برکت ہوئی کہ سارے ڈاکو با ایمان ہو گئے۔ اس لیے ہم لوگوں کو بھی غوث اعظم کی سیرت پر چلنا ہے، جھوٹ کبھی نہیں بولنا۔ اور معلوم ہے غوث اعظم نے پڑھنے میں بڑی محنت کیا، شہر جیلان سے چلے گئے بغداد پڑھنے کے لیے غوث اعظم، جو ان کے پاس تو شہ راہ تھا کچھ دنوں میں ختم ہو گیا۔ اس کے بعد غوث اعظم نے جو وہاں پریشانیاں پڑھنے کے زمانے میں اٹھائی ہیں، جو تکلیفیں آپ نے اٹھائی ہیں، ان چیزوں کو پڑھ کر کے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ درخت کے پتوں کو کھا کھا کر کے غوث اعظم پڑھیں، تب اتنے بڑے ولی ہیں۔ ہم لوگوں کو بھی محنت کر کے پڑھنے کی ضرورت ہے، تب نے ہم اچھے غوث اعظم کے غلام بن سکیں گے۔ ہمارے پاس کسی چیز کی کمی ہو جاتی ہے، کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، تو ہم لوگ گھر میں شکایت کرنے لگتے ہیں، رونے دھونے لگتے ہیں، کہتے ہیں یہ سامان نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، ہم نہیں پڑھ پائیں گے، سہولت ہمارے پاس نہیں ہے۔ غوث اعظم نے ایسا کبھی کہا؟ نہیں کہا۔ غوث اعظم کے والد گرامی تو تھے نہیں حیات میں، والدہ تھیں، تو والدہ کو کبھی حرف شکایت کا موقع نہیں دیا۔ کسی طرح کا کوئی معاملہ کبھی بھی غوث اعظم نے اپنی زبان میں شکایت کا نہیں لایا۔ محنت و مشقت کر کے غوث اعظم نے علم حاصل کیا وہاں کے علماء سے، اور غوث اعظم جس طرح سے اپنے زمانے میں بہت مشہور تھے، جیسے آپ ولیوں کے سردار ہیں، ویسے ہی اپنے زمانوں میں سارے عالموں کے سردار تھے۔ ان سے بڑے کوئی عالم نہیں تھے، ان سے بڑے کوئی مفتی نہیں تھے، ان سے بڑے کوئی مفسر اور محدث نہیں تھے اس زمانے میں۔ تو ہمیں دو باتیں غوث اعظم کی زندگی سے یاد رکھنی چاہیے، ایک تو یہ کہ جھوٹ کبھی نہیں بولنا، ہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں محنت کر کے تعلیم حاصل کرنی ہے۔ محنت کرنے والے کو صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولائے کائنات ہم لوگوں کو غوث اعظم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جتنے طالبان علوم دنویہ ہیں، علماء ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو غوث اعظم کے علم کا صدقہ عنایت فرمائے۔ آئیے کھڑے ہو کر بارگاہ نبی میں سلام کرنے